اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو نذیرہ۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو جب معونہ کا واقعہ بتایا تھا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 جو صحابہ تھے وہ اس میں جو 70 صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف بھیجے تھے، ان میں سے 67 جو تھے وہ تو شہید ہو گئے تھے اور 3 جو تھے وہ بچ گئے تھے، اور ان میں ایک جو ہے وہ عمر ابن امیہ ہیں۔ جب وہ ادھر سے واپس آ رہے تھے مدینہ کی طرف تو راستے میں انہیں 2 آدمی ملے جو کہ بنو عامر سے تھے، اور تو ابن امیہ جو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے نہ ختم کر دیں، تو انہوں نے ان کو ختم کر دیا۔ اب یہ دونوں آدمی جو تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ امان دے رکھی تھی، لیکن جو عمر ابن امیہ ان کو اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ اب وہ جب مدینہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کو، یہ جو 2 آدمی تھے، ان کو قصاص دینے کا آپ نے ارادہ کیا ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ ایک آدمی کا قصاص جو تھا وہ 100 اونٹ تھا، تو یہ 2 لوگ تھے تو ان کا جو قصاص تھا وہ 200 اونٹ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہودی قبائل سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینا پڑا تو جو بنو نذیر ہیں جو کہ ایک یہودی قبیلہ تھا کہ وہ بھی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے علاقے میں گئے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہ جو ہیں وہ سب تھے، ان کی کل جو صحابہ ان کے ساتھ تھے ان کی تعداد جو تھی وہ 10 سے کم تھی۔ اب جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات شروع کی ہے تو وہ بولے ہیں کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح بظاہر تو وہ بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش جو ہے وہ پہلے ہی تیار کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، اور ان میں سے ایک جو یہودی تھا وہ اس دیوار کی جو چھت ہے اس مکان کی، اس کے اوپر وہ چڑھ گیا اور وہ چھت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے خبردار کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے ہیں اور پھر آپ نے ادھر سے جو ہے وہ تیزی سے نکل گئے ہیں، اور جب دوسرے صحابہ نے دیکھا ہے کہ آپ ادھر سے جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے، اس طرح بات کیے بغیر جو ہے وہ آپ واپس مدینہ چلے گئے ہیں، اور مدینہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا کہ میرے شہر سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی۔ تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر سب لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو گئے، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ جو ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم لوگ 10 دن کے اندر اندر یہاں سے چلے جاؤ، اس کے بعد جو بھی شخص جہاں پہ ہوگا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اعلان ہے اس کو سن کر انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے ہیں، اور ایسے میں جو ہے منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اب یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش تو منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام دیا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو، میرے ساتھ 1000 جان باز ہیں، میرے 2000 جان باز ہیں، ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں، وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلی میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے جانے دیں گے، ہمارے ساتھ قبیلہ بنی قریظہ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی ہیں، یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنی نذیر کو جب یہ پیغام ملے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔
یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہٰذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کی۔ اس وقت ان کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حی بن اخطب تھا۔ اس شخص کی بیٹی جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھی، جو بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین کا اعزاز پایا۔ حی بن اخطب بنو نذیر کا سردار تھا اور بنی نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن حی بن اخطب منافقوں کی شہ پر باز نہ آیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی اور ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی حی بن اخطب پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر بعض روایات ہیں کہ کتنے لوگ تھے، اور زیادہ یہ لکھا ہے کہ 700 کے قریب جو ہیں وہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ جنگی پرچم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت مسلمان بنو نذیر کی بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں سے تیر برسانے لگے۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک کبے میں قیام پذیر ہوئے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔ بنو نذیر کا محاصرہ جو ہے کچھ جگہوں پہ لکھا ہے 10 دن تک رہا تھا اور کچھ جگہوں پہ لکھا ہے کہ 1 ماہ تک رہا تھا۔ اور اس دوران جو منافقوں کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی، وہ یہودیوں کو برابر پیغام بھیجتا رہا کہ تم اپنی جگہوں پر ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے ان کی طرف سے مدد کو نہ پہنچا۔ اب تو یہود کا سردار حی بن اخطب جو ہے بہت پریشان ہوا۔ کچھ عقل مند نے اسے مشورہ دیا کہ تم عبداللہ بن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرو، لیکن حی بن اخطب نے اس کی بات نہ مانی۔ اب انہوں نے طعنے کے طور پر کہا عبداللہ بن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اب جو ہیں سب لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، البتہ اپنا گھریلو سامان لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنے جو سارا ان کا سامان تھا اس کو رکھا اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ پیدل چل رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس بے شمار سونا، چاندی اور قیمتی ساز و سامان تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ جو کچھ چاہے لے کے جا سکتے ہو، لیکن تمہیں اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لے کے جانا۔ اور ان کے پاس جو تھی بے شمار زمینیں تھیں جو بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مہاجرین میں تقسیم کر دیں۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ جانے لگے تھے تو مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور ان کے جو خزانے تھے ان کو دیکھ کر وہ لوگ حیران تھے کہ خزانوں سے جو ہے انہوں نے اونٹ لدے ہوئے تھے اور ان کے بچے اور عورتیں جو ہیں سب لوگ پیدل چل رہے تھے۔ اس طرح یہ لوگ جو ہیں یہاں سے جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے اور خیبر کے یہودیوں نے انہیں وہاں آباد ہونے میں مدد دی اور کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو پھر انہیں وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور ان کی جو چیزیں تھیں وہ بھی ان کو ان کے پاس رکھنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ بنو نذیر کے واقعے کی جو تفصیل ہے قرآن پاک میں سورہ حشر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جو اس واقعے کا جو پورا ذکر ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ حشر میں۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ حشر جو ہے اس کا نام جو ہے وہ بنو نذیر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں جو سارا واقعہ بنو نذیر کا ہے وہ اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ سورہ حشر پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ جو واقعہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ آپ اس میں اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا پتہ چلے گا اس واقعے کا۔ تو اگلی دفعہ میں آپ کو اسی طرح اگلے جو واقعات پیش آتے جائیں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔